خدمت اور وفا دو لفظ ہیں، ایک خدمت ایک وفا۔ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور شوہر جو اس کے ساتھ وفا کرے، بس یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، گھر کی چار دیواری میں ہو یا چار دیواری سے باہر ہو، بیوی کے ساتھ بے وفائی اور چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ بس وہ کیونکہ اس نے اللہ سے کمٹمنٹ کی ہے کہ میں اس کے ساتھ وفا اس کے ساتھ رہوں گا، پاکی کے ساتھ رہوں گا، عفت کا دامن تھاپ کے رکھوں گا، تو اب اللہ سے کمٹمنٹ کی ہے تو دنیا کے کسی بھی خطے پہ وہ شوہر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے کہ کمٹمنٹ توڑ رہا ہے یا کمٹمنٹ کے مطابق چل رہا ہے۔ تو وفا جو ہے شوہر کی طرف سے ہو، اور دوسری بیوی کی طرف سے خدمت جو شوہر جیسے گھر میں آئے اس کو ٹیک کیئر کرنا، اس کو جو انٹرٹین کرنا، اس کی خدمت کرنا جو ہو سکتا اپنی طرف سے زیادہ سے زیادہ۔ باقی یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں اس کی بنیادی طور پہ جو ایک دوسرے کی محبت پیار کے لیے مزید پیدا ہوتی رہے کرتے رہیں، لیکن یہ بنیادی چیزیں بیوی اپنے خدمت کو لازم کر لے اور شوہر جو ہے اس کے ساتھ سچی وفا کرے، انشاءاللہ یہ پھر جنت نظیر رشتہ ہے۔ کیونکہ میں کہا کرتا ہوں کہ نکاح اور شادی ہے تو دنیا میں اللہ نے جنت کا رشتہ اتارا ہے جو جنتوں کے اندر بھی دوبارہ سے قائم رہے گا۔ آپ جو نوٹ کر لیں، جو میں نے اس میں رحمانی نمبر 4 بتایا تھا ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب، اس کی کلپ جو ہے یوٹیوب پہ موجود ہے، تو وہ آپ 1200 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ یہ جو اس میں رحمانی یا رحمان کلی شیء و راحمہ یا رحمانو، یہ 1200 دفعہ پڑھیں، اول آخر جو ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اور یہ آپ کو پتہ ہی آپ نے 12 دن یہ عمل کرنا ہے، 12 دن پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے، یہی دعا کرنی ہے کہ شوہر کے دل میں رحم پیدا ہو جائے اور وہ آپ سے محبت کرنے لگے، آپ کا پیچ اپ ہو جائے اور جو دشمن ہے وہ دفعہ دور ہو جائے، تو غیبی مدد ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر یہ انسان اپنے آپ کو انسان کے سامنے جھکا دے، خود انسان کو خدا بنا بیٹھے، فرعون کے سامنے سجدہ کرنے لگے، نمرود کے سامنے سجدہ کرنے لگے، شداد کے سامنے سجدہ کرنے لگے، تو اس نے بھی اپنے انسانیت کے بلند مقام سے اپنے آپ کو گرا دیا اور گرا کر یہ حیوانات کے مقام پہ چلا گیا، اس لیے کہ حیوانات پر یہ فطری اصول لاگو ہوتا تھا کہ یہ حیوانات اپنے آپ کو انسان پر قربان کرتے تھے۔ جب یہ انسان پر قربان کر رہا ہے، معلوم ہے یہ انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ نہیں رہا بلکہ یہ حیوانات کے مقام پہ آ کر گر گیا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ایسے انسانوں کی حیثیت کیا ہے، اولئک کالانعام، یہ حیوان اور جانوروں کی طرح ہے، بل هم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جانوروں کو تو ہم نے عقل اور شعور نہیں دیا تبھی وہ جانور یہ حرکت کرتے ہیں، اس کو تو ہم نے عقل اور شعور دیا تھا پھر بھی اس سے یہ حرکت کی کہ انسان کو انسان نے خدا بنا لیا اور یہ انسانیت کے مقام سے گر کر یہ حیوانیت میں آ گیا، یہ حیوانوں سے بھی بدتر انسان۔ اب اس انسان کی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے کہ اسی فطری اصول پر، جس اصول پر ہر مخلوق چلی آتی تھی، یہ اپنے آپ کو اوپر والے پہ قربان کرے۔ جب اوپر دیکھتے ہیں تو فرشتے نظر آتے ہیں، اب یہ اگر اپنے آپ کو فرشتوں کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دے گا، فرشتوں کے اوصاف اپنے اندر پیدا کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو انسانیت کے مقام سے بلند کر کے ملائکہ کی صف میں کھڑا کر دیتا۔ چنانچہ رمضان کے اس مہینے میں انسان فرشتہ بن جاتا ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، یہ انسان بھی کھاتا نہیں ہے، فرشتے پیتے نہیں ہیں، انسان بھی پیتا نہیں ہے، فرشتے خواہشات نفسانی کے پابند نہیں ہیں، یہ بھی خواہشات نفسانی کو ٹھوکر مار دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس نے ان فرشتوں کے ان اوصاف کو جب اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے انسانیت کے مقام سے بلند کر دیا، اور اگر اس نے اس فرشتوں کے اوصاف کو اختیار نہ کیا تو یہ انسانیت کے اسی مقام پہ رہے گا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ انسان یہ حقیقت میں وہ حیوان تھا، یہ حیوان جو تھا وہ حیوان متشکل ہو کر انسان کی شکل اختیار کر گیا تھا، تو یہ اسی حیوانیت کے مقام پہ رہے گا۔ جیسے حیوان کھاتے ہیں یہ بھی کھاتا ہوگا، جیسے حیوان پیتے یہ بھی پیتا ہوگا، جیسے حیوان جفتی کرتے یہ بھی جفتی کرتا ہوگا، جیسے حیوان اولادیں پیدا کرتے یہ بھی اولادیں پیدا کرتا ہوگا، جیسے حیوان سوتے یہ بھی سوتا ہوگا، جیسے حیوان ہگتے موتے یہ ہگتا موتا ہوگا۔ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ حیوانوں کے مقام پہ کھڑا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ یہ چلتے ہوئے چوپائے اور جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے ترقی کا راستہ اختیار کیا، اپنے سے اوپر کی مخلوق کو دیکھا اور اس کے اوصاف کو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کر دیں گے، اس کو بلند کر کے ملائکہ اور فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دیں گے۔ اور رمضان کے مہینے میں انسان شب و روز یہی تجربہ کرتا ہے، ادنا سے ادنا انسان بھی اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے
فرشتہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی طرح کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، خواہشات کا پابند نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ کی صف کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس نے فطری اصول پہ عمل کیا، اور یہ فطری اصول پہ عمل کر کے اس نے ترقی کی ہے، اور یہ ترقی جب کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان میں ایک رات کے اندر اس کے ترقی کی اس منزل کا اعلان کرتے ہیں جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر معنی قدر والی رات۔ آج کی رات میں قدر و منزلت کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قدر و منزلت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے اپنی قدر و منزلت کا یہ مقام دے دیا، اس کو ہم نے ابدال بنا دیا، اس کو ہم نے غوث بنا دیا، اس کو ہم نے اخیار بنا دیا، اس کو ہم نے قطب بنا دیا، اس کو ہم نے صالحین میں شامل کر دیا، اس کو اولیاء کاملین میں شامل کر دیا۔ اس لیے وہ قدر والی رات میں اللہ انسان کی اس قربانی کی قدر کر کے اس کو مرتبے مہیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو لیلۃ القدر میں اب وہ 27 کی رات، مشہور قول کے مطابق 27 کی رات لیلۃ القدر ہے، ورنہ آخری عشرے میں کوئی بھی طاق رات ہو سکتی ہے۔ تو ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالی ہماری قدر و منزلت کے فیصلے کرتے ہیں کہ اس نے جو پورے رمضان محنت کی ہے، پہلے رحمت لوٹی ہے، پھر مغفرت مانگی ہے، اب آخری عشرہ آیا، اب اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ قربانی کے نتیجے میں کہ یہ فرشتوں والے اوصاف اس نے اختیار کر لیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قدر و منزلت کے فیصلے کر کے ولایت و معرفت کا مقام عطا کر دیتے۔ یہ وہ رمضان کا مہینہ کہ جس کے اندر انسان اس فطری اصول پہ عمل کرتا ہے اور قدر و منزلت کے فیصلے اس انسان کے لیے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس انسان نے اس رمضان کی اس مبارک ساعتوں میں وہ ترقی کے راستے کو اختیار نہ کیا اور وہ ادنا مخلوقات پر ہی قربان ہوتا رہا، اسی طرح کھاتا رہا جیسے پہلے کھاتا تھا، اسی طرح پیتا رہا جیسے پہلے پیتا تھا، اسی طرح خواہشات نفسانی میں پڑا رہا جیسے پہلے کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی کی راہ کی طرف لے جانے کے بجائے اس کو تنزل اور پستی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسول اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک و برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اور اس پر آمین کس نے کہا؟ سید الملائکہ جبریل امین نے آمین کہا کہ اللہ اس بد دعا کو قبول کر لے۔ اب سید الانبیاء بد دعا کر رہے ہیں اور سید الملائکہ آمین کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ شخص مارا گیا، اب اس کی بخشش کے لیے کوئی اور ایسی ساتھ اور گھڑی ملنے والی نہیں رمضان سے ہٹ کر کہ جس میں اس کے لیے بخشش ہو سکے۔ جس کو رمضان میں نہ بخشا گیا وہ اب کبھی نہیں بخشا جا سکتا۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے بانٹتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کے 3 کمال ذکر کیے ہیں۔ پہلا ملائکہ کا کمال یہ کہ وہ عبادت کرتے اور تھکتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ کمال و وصف ذکر کیا کہ لا یستکبرون عن عبادتی ولا یستحسرون، کہ نہ تو اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر اور سرکشی کرتے ہیں اور نہ یہ عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عبادت کو ان کا سانس بنا دیا۔ جیسے سانس لیتے لیتے انسان تھکتا نہیں ہے، ایسے ملائکہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ آج ہم سانس لیتے ہیں، ہم دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں، بولتے بولتے تھک جاتے ہیں، سنتے سنتے تھک جاتے ہیں، سوتے سوتے تھک جاتے ہیں، کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں، پیتے پیتے تھک جاتے ہیں، چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، لیکن سانس لیتے کبھی نہیں تھکتے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کیا کہ یار سانس لیتے لیتے میں بہت تھک گیا ہوں، اب سوچا یار 1-2 گھنٹے آرام کر لو، پھر لمبا آرام ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی عبادت ان کا سانس بنا دیا، تھکتے نہیں۔ اور یہ بندہ رمضان کی عبادت میں گویا کہ یہ وصف اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور نہ صرف سرکشی نہیں کرتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو دگنا کر دیتا ہے۔ سال کے 11 مہینوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرض اور واجب کے 20 رکعت ادا کرتا تھا۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، 20 رکعت فرض و واجب کے عام 11 مہینے میں ادا کرتا تھا۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ 20 رکعت تراویح کو اور بڑھا کے 40 رکعت کر دیتا ہے، اور 40 رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عبادت سے تکبر تو کیا کرے، بلکہ اس نے عبادت اپنی دگنی کر دی۔ پہلے اس کی 20 رکعت تھی، اب اسے 40 کر دی، 20 رکعت اور اضافہ کر دی۔ اور پہلے وہ 40 سجدے کرتا تھا، عام 11 مہینے میں وہ 40 سجدے کرتا تھا 20 رکعت میں، اب اس نے جب 20 تراویح اور اضافہ کر دی تو اس کے 80 سجدے ہو گئے، گویا کہ دن رات میں رمضان میں 80 سجدے اللہ کے سامنے کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے، اور سجدے کی حالت میں اتنا قریب ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل ساتھ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ماتھا جب سجدے میں گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں پہ اس کا ماتھا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا واسجد واقترب، اے بندے سجدہ کر اور خدا کے قریب ہو جا۔ اگر خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے سجدے میں گر جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو اتنا قریب ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں پہ تیرا سر ہوگا، پھر تو جو مانگے گا تیرا سر ابھی اٹھے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جھولی بھر دے گا۔ یہ ہے وہ سجدہ، یہ ہے وہ سجدہ۔ اور اس رمضان میں یہ 40 سجدوں کے بجائے اب 80 سجدے کرنے لگا، 80 سجدے۔ اور 40 کی عدد کو آپ جانتے ہیں کہ 40 کی عدد کے اندر تکمیل احوال کے اندر خاص دخل ہے، اس لیے اللہ جب انسان کی جسمانی تخلیق کرتے ہیں اس میں 40 کا پروسیس رکھتے ہیں کہ جب نطفہ رحم مادر میں ٹھہرتا ہے تو 40 دن اسی حالت میں رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن میں وہ پھٹا ہوا دودھ بن جاتا ہے، پھر اگلے 40 دن میں وہ جمع و خون بن جاتا ہے، پھر اگلے 40 دن میں وہ لوتھڑا بن جاتا ہے۔ گویا کہ 40 کا پروسیس چلتا ہے، کیونکہ 40 کا عدد ایسا عدد ہے کہ جسمانی تکمیل و تخلیق ہو یا روحانی تکمیل و تخلیق ہو، اللہ تبارک و تعالی نے 40 کے عدد میں یہ کمال رکھا ہے کہ جب 40 کا پروسیس پورا کر لیتا تو حوال بدل جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا ہے اور اللہ ہم کلام ہوئے تو اللہ نے 40 دن ان کو روزہ رکھوایا اور 40 دن ان کا قرب و اطاعت کی۔ 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کی احوال و مناظر بدل دیے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام ان کو عطا کر دی۔ یہ 40 کا عدد۔ اس لیے آج مشائخ اور صوفیہ خانقاہوں میں اپنے مریدین اور سالکین کی اصلاح کے لیے 40 کا چلہ کروا رہے ہیں، 4 چلے کروا رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے اندر 40 دن کا چلہ لگ رہا ہے، 4 مہینے 4 چلے لگ رہے ہیں، 4 مہینے کے لیے جا رہا ہے۔ تو 40 کے عدد میں چونکہ تکمیل احوال اور تبدیل احوال میں دخل ہے، اس لیے 40 کے عدد کو اللہ تبارک و تعالی نے متعین رکھا، لہذا 40 کے عدد کے مطابق یہ سارے فیصلے ہوتے رہتے۔ تو اس نے 40 سجدے عام 11 مہینے میں کیے تھے اور رمضان میں 80 سجدے کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 80 مرتبہ اللہ کے قدموں پہ جب سر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا قرب عطا کرتے ہیں کہ کسی انسان اور کسی بشر کے کمال کے لیے اس سے اوپر اور کوئی قرب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں انسان کی کیفیت، اور پھر نہ صرف نماز تراویح بلکہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرواتے ہیں۔ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور تلاوت کرنے کے نتیجے میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے نکلا ہے، گویا کہ اللہ کے باطن سے نکلا یہ کلام، اور باطن سے نکلے کلام کو جب پڑھتا ہے تو اس باطن سے باطن کی طرف پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو اپنے کلام سے منور کر دیتے ہیں، اور اس میں قرآن کریم پڑھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اس میں قرآن سن رہا ہے اور قرآن سنا رہا ہے، اور ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، ہر مرتبہ حافظ قرآن کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، سورۃ فاتحہ جیسی سورت کائنات انسانی میں کبھی اتری نہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورۃ فاتحہ جیسی سورت پہلی آسمانی کتابوں میں کسی میں نہیں، نہ تورات میں ایسی سورت اتری، نہ انجیل میں ایسی سورت اتری، نہ زبور میں ایسی سورت اتری، یہاں تک خود قرآن کریم میں بھی اس کے مرتبے کی کوئی سورت نہیں۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے بار بار ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کا حکم فرما دیا۔ یہ وہ سورت ہے۔ تو سورۃ فاتحہ انسان پڑھ رہا ہے تو دیکھو اس نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب اس نے حاصل کیا اور اللہ سے ہم کلام ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص وصال اس کو مل گیا۔ اس لیے جب اللہ کا کلام کیا، اللہ سے باتیں کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، اپنا معافی ضمیر اللہ کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں، تو گویا کہ دل سے مل گیا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگ گیا یہ بندہ، گویا کہ اب قرب بھی حاصل ہوا اور وصول بھی حاصل ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک پہنچ گیا اللہ کے کلام کے ذریعے۔ لیکن بادشاہوں کے درباروں میں وصول کافی نہیں ہوتا، بسا اوقات قرب اور وصول تو نوکروں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ بادشاہ کو پانی پلانے والے کو قرب اور وصول حاصل ہے، بادشاہ کے قریب بھی اور اس تک پہنچ بھی چکا ہے، لیکن دیکھیں بادشاہ کے نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس لیے صرف قرب اور وصول ہو جانا، وہاں تک پہنچ جانا کافی نہیں، وہاں پہنچ کر قبول ہونا آنا اصل ہے۔
وہاں پہنچ کر قبول ہو جانا اصل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا وصل اس کو حاصل ہو گیا، اب وصل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کا قبول ہونا بھی ضروری ہے کہ جو قربانی دی، اس نے قرآن پڑھا، قرآن سنا، روزہ رکھا، عبادات کی، یہ کرتے کرتے اللہ کے قریب ہو گیا۔ لیکن قرب کافی نہیں ہے، قرب تو نوکروں کو بھی ہو جاتا ہے کہ جن کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں قبول ہوا یا نہیں، جیسے بادشاہوں کے درباروں میں وزیر اعظم کو قبول بھی حاصل ہے اور وصول بھی حاصل ہے، اور نوکر چاکر جو ہے درباری، ان کو وصول تو حاصل ہے، بادشاہ کے قریب ہے، لیکن ان کو قبول حاصل نہیں ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ جب پڑھتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وصول کے ساتھ ساتھ اس کو قبول بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں، فرماتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یعنی فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کو اس کی خبر نہیں ہے، اور اس میں بھی اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہے۔ اگر خبر ہو جائے، اللہ اکبر، موسیٰ جیسا پیغمبر وہ نور کی تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گیا، ہم تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، اپنے اس نور کی آواز کو وہ پردے میں رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں وہ آواز آ جائے تو ہم اپنے حال سے نکل جائیں، ہمارے اعضاء بکھر جائیں، ہمارا وجود ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جیسے پہاڑ پر فرمایا میں اپنا کلام اتار دوں، اپنی ذات کی نگاہ تو دور کی بات ہے، صرف اپنا کلام ہی اتار دوں، اے محمد تو دیکھے گا یہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ چپکے سے کہہ دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے میری ثنا کی، میری ثنا کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ جواب دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں۔ اس بندے کو صرف قرب نہیں، صرف وصول نہیں، بلکہ اللہ جواب دے دے کر اپنے قبول کا بھی اشارہ کر رہے ہیں، بندے میں نے تجھے قبول کر لیا، تجھے میں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اللہ اکبر۔ کیا نظارہ ہے، کیا نظارہ۔ تبھی تو بہت سے اولیاء کاملین ایسے گزرے ہیں، وہ سورہ فاتحہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے تھے، سورہ فاتحہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے تھے، اس لیے کہ جب اللہ اکبر کر کے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو ان کا مراقبہ اس طرف ہوتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے ابھی جواب دیا ہے۔ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو یہ تصور آتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے جواب دیا ہے۔ جب اپنے محبوب کے اس جواب اور مناجات کا تصور کرتے ہیں تو وہ فاتحہ بھول جاتے ہیں۔ یہ مقام ہے، اس لیے کہ بندے کے اصحاب تو کمزور ہیں۔ موسیٰ جیسا پیغمبر جس نے کہا اللہ اپنا آپ مجھے دکھا دے، کہا موسیٰ دکھا تو دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا اپنا آپ دیکھنے سے پہلے میں ایک نور کی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں۔ اگر تو نے اس پہاڑ تو اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، اے موسیٰ اگر تو نے برداشت کر لیا تو میں سمجھوں گا تو میرا سراپا دیکھ کے بھی برداشت کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جیسے تجلی ڈالی، اللہ اکبر، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس نور کی تجلی کی تاب نہیں لا سکے، اور خر موسیٰ صاعقہ، قرآن نے کہا کہ موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس لیے سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ دنیا میں موسیٰ بے ہوش ہوا تھا، تو کل روز قیامت میں جب ساری مخلوق بے ہوشی سے قبروں سے اٹھے گی تو سب سے پہلے کس کو ہوش آئے گا؟ فرمایا سب سے پہلے موسیٰ کو ہوش آئے گا۔ اللہ دنیا کی اس بے ہوشی کے بدلے میں اپنے اس خلیل کو یہ انعام دے گے کہ دنیا میں تو اس بے ہوشی کے برداشت کیا تھا، کل روز قیامت میں سب سے پہلے ہوش اگر میں دوں گا تو تجھے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے، اس کے بعد فرمایا باقی انسانی ہوش میں آئیں گے۔ موسیٰ برداشت نہیں کر سکا، اور نور کی تجلی چونکہ پہاڑ پہ پڑی تھی اور اللہ کے نور کی تجلی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ضائع نہ ہونے دیا، بلکہ اس پہاڑ کو سرما بنا دیا۔ وہ سیاہ سرما وہاں سے چلا ہے، وہ سرما بن گیا۔ اور سرما کیا ہے؟ آج حسیناؤں کی، محبوبوں کی آنکھوں کی زینت ہے، آنکھوں کی زینت ہے۔ یہ آنکھیں جو آنکھیں خود تلوار ہیں، لیکن جب وہ محبوب آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں تو وہ تلوار کی دھار اور تیز ہو جاتی۔ کسی منچلے شاعر نے ایک شعر کہہ دیا، دعویٰ کروں گا موسیٰ پہ قتل کا، دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا۔ یہ شاعرانہ بات ہے، کوئی شریعت اور سنت کی بات نہیں۔ کہا کہ دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا،
کیوں تو نے میرے یار کے خنجر کو دھار دی؟ تو نے یہ مانگا اور سرما بنا، جب سرما بنا میرے یار نے جب آنکھوں میں لگایا تو اس کی آنکھیں تو پہلی ایسی تلوار تھی کہ کلیجے کاٹ دیں، جب سرما لگایا تو اس کی دھار اور تیز ہو گئی اور میں قتل ہو گیا، اس لیے اس قتل کا جو مجرم کون ہوگا؟ موسیٰ ہوگا۔ شاعر ہوگی تو بتا یہ رہا ہوں کہ سرما بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں الحمدللہ کا جواب دے دیں تو ہم تو بکھر جائیں، ہم تو ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس کی تاب نہ لا سکیں، ہم خدا کی عبادت پوری نہ کر سکیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پردہ خفا میں اپنی آواز کو رکھا۔ اس کے بعد کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ مانگتا میں دیتا ہوں، یہ جھکتا میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے صراط مستقیم دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اے بندے جو تو نے مانگا ہے میں نے تجھے دے دیا۔ یہ ہے وہ قبول، یہ ہے وہ قبول جس قبولیت کے لیے بندے نے اتنے پروسیس کیے، دن میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، خواہشات قربان کی، رات کو اپنے آپ کو تھکایا، عبادت کے اندر کھڑا ہے، تراویح پڑھتا ہے، سجدوں میں گرتا ہے، تہجد میں اٹھتا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، یہ ساری محنت کرتا رہا۔ کس لیے؟ صراط مستقیم مانگ رہا ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم کی منزل خدا کی ذات ہے، خدا کی ذات مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اے بندے تو نے صراط مستقیم مانگا، میں نے تجھے اس راستے پہ لگا دیا، اب چلنا تیرا کام ہے، آگے چل کر میرا ملنا میرا کام ہے، میں تجھے اپنی آغوش میں لے لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ مل جاتے۔ یہ ہے قبول، صرف قرب نہیں، صرف وصول نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو ہر رکعت کے اندر اس چیز کی بشارت دے دی کہ تجھے میں نے قبول بھی کر لی، قبول کر لی۔ یہ وہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو کس طریقے سے فرشتہ بنا دیتے ہیں، اور جب بندہ فرشتہ بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی توفیق دی، قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں اس بندے کا روزہ اور قرآن اللہ کے سامنے بندے کی شفاعت کرے گا۔ روزہ کیا کہ اے میرے رب، اے میرے رب اس بندے کو بخش دے، میں نے اس کو دن میں بھوکا رکھا، میں نے دن میں اس کو پیاسا رکھا، میں نے اس کو خواہشات سے دور رکھا، اور گرمی تھی، سردی تھی، یہ اس نے سب کی سب قربانی دی ہے، میں روزہ اے اللہ تجھ سے شفاعت کرتا ہوں، تو اس کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ روزہ کہ جس روزے کو اللہ نے کہا کہ یہ میرے لیے، الصوم لی، اس کو اپنا کہا، روزے کو اپنا کہا، اور اپنی چیز کو اپنا کہہ کے رسوا کرتا نہیں ہے۔ جب اپنے نے سفارش کر دی تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس سفارش کو قبول کر لیتے۔ اور فرمایا قرآن یہ شفاعت کرے گا کہ اللہ میں قرآن، میں نے اس کو رات کو تراویح میں سونے نہیں دیا، میں نے تراویح میں اس کو قرآن سننے پر مجبور کیا، سنانے پہ مجبور کیا، یہ قرآن تلاوت کرتا رہا، میں نے اس کو رات کی نیند اس کی اڑائے رکھی، اور رات کو عبادت میں اس کو تھکائے رکھا۔ اے اللہ میں تیرا کلام ہوں، تیرے وجود سے نکلا ہوں، تجھ سے شفاعت کرتا ہوں اس کی کہ اس بندے کو بخش دے۔ اور جو کلام اس کا اپنا ہے، خدا کا اپنا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت کو رد کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس بندے کی شفاعت کروں، کیونکہ قرآن اللہ کا ذاتی وصف ہے، تو گویا کہ وہ وصف خود خدا کو شفاعت کر رہا ہے، گویا کہ خدا کو شفاعت کر رہا ہے کہ اے خدا اس بندے کی بخشش کر دے، تو اس کی بخشش میں تو کوئی شائبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن اور روزے کی شفاعت کو یقیناً قبول کر کے کل روزے قیامت میں سے بندے کی بخشش کا فیصلہ کر دے۔ یہ ہے وہ روزہ۔ میرے دوستو رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں، حقیقت سے واقف جن پہ اللہ اس حقیقت کو کھول دیتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ مزہ تو تب ہے چلچلاتی دھوپ ہو، گرمی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ٹھنڈے روزے ہوں، سردی ہو، برف ہو، بارش ہو، نہیں، وہ جب اس کی حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، روزہ تو آپ کو فرشتہ بنا دیتا ہے، خدا کی آغوش میں لے جاتا ہے، تو پھر ان کو بھوک اور پیاس کیا، وہ گرمی کی چلچلاتی گرمی کو برداشت کرنے کو تیار ہو کر خدا کا قرب پانے پر قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے روزہ یہ عجیب، اور یہ ساعتیں رمضان کی بڑی عجیب ساعتیں ہیں۔ تبھی تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ اکبر، عالم غیب میں ایک انقلاب آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنتوں کو سجانے لگتے ہیں،
ان کے رونق کو بڑھانے لگتے ہیں اور اعلان کر دیں کہ اے جنتو سنو، یہ بندے جو دنیا کے اندر میری باتیں کر رہے ہیں یہ اپنی مشقتیں اپنی کندھوں سے اتار کے ایک وقت میں تمہارے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ جہنموں کو اللہ بجھا دیتے ہیں، ان کو ٹھپ کر دیتے ہیں کہ اے جہنم تم بجھ جاؤ، اس لیے کہ جہنم کی گرمی کو اللہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ دنیا کے اندر اس گرمی کو برداشت کرتا ہے، اس لیے کہ رمضان رمض سے ہے۔ رمض کا معنی جلنا، رمض کا معنی جلنا۔ یہ انسان روزے کی حالت میں اللہ کے لیے جلتا ہے۔ آپ روزے کی حالت میں جب بھوکے رہتے ہیں تو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے انسان کا اندر جلتا ہے، ایک خاص جلن محسوس کرتا ہے۔ جب ٹھنڈا پانی افطاری کے بعد پیتا تو اس کو تسکین ہوتی ہے۔ وہ جو اندر جو جلنا ہے، اللہ تبارک اس جلن کی برکت سے اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں کہ اس میں یہ اندر کی جلن برداشت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اس کے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں اور اس کو نیکیوں سے مزین کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان کا عالم غیب بھی انقلاب، اور اعلان ہو جاتا ہے کہ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں سب اس بندے کی بخشش کی دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے دریاؤں کے اندر مچھلیاں اور بلوں کے اندر چیونٹیاں اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرا بندہ یہ زمین پہ چلتا نظر آتا ہے، یہ تیری خاطر بھوکا بھی ہے، تیری خاطر پیاسا بھی ہے، تیری خاطر خواہشات سے دور بھی ہے، ہم اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری معصوم دعاؤں کو قبول کر کے اس کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان معصوم جانوروں کی دعاؤں کو قبول کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ اس سے میرے دوست بزرگوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں والا وصف اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ عبادت بھی کرتا ہے اور عبادت سے تھکتا نہیں ہے۔ جیسے فرشتے تھکتے نہیں ہیں یہ بھی تھکتا نہیں ہے، 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے اور 20 تراویحوں کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، 20 تراویحوں کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، پھر رات کو تہجد میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے فرشتے تھکتے نہیں ہیں، رمضان یہ بھی تھکتا نظر نہیں آتا، یہ ہر وہ متیقظ اور تیار رہتا ہے عبادت کے لیے، تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری خوبی فرشتوں کا کمال ذکر و تسبیح تھا کہ ہر وقت وہ اللہ کی ذکر و تسبیح کرتے ہیں۔ تو اس بندے نے بھی وہی کمال کیا، یہ نمازوں کے اوقات کے علاوہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و تسبیح میں گزارتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں کہ اس روح زمین پر اس سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی اور کلمات ہے ہی نہیں، اتنے محبوب۔ اس کو جتنی کثرت سے پڑھو گے، فرمایا اگر کسی نے صدقے دل سے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بھلے فرمایا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ وہ کلمے ہیں جس کو ہم عام ذکر سمجھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لوگ بڑے بڑے وظیفے پوچھتے جی کو اور وظیفہ بتائیے جی، اللہ اکبر، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں اس کو پڑھنے والا کل روز قیامت میں آئے گا، اس کو اتنا اجر دیا جائے گا، اتنا کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ ہاں جس نے انہی کلمات اس سے زیادہ پڑھا ہوگا اس کو اس سے زیادہ ملے گا۔ تو اس ذکر و تسبیح کرتا ہے تو دوسرا کمال ملائکہ کا پیدا کر لیتا ہے، اور ملائکہ کا تیسرا کمال قرآن کریم میں بیان کیا، فرمایا کہ ملائکہ ظلم نہیں کرتے، خون ریزی نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ گویا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے۔ تو ملائکہ کا تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتے، ظلم و قتل سے باز آتے ہیں۔ تو یہ بندہ یہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، اور روزے کی حالت میں تو یہ اتنا شریف و نفس ہو جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو تم کہو کہ انا صائم، دیکھو میں روزے دار ہوں، فرمایا روزے کے اندر تمہیں تھوڑا سا مجادلہ کرنے کی بھی اجازت نہیں، اتنا شریف ہو جاتا ہے، کہتے نہیں بھی میں روزے دار ہوں، میں تم سے لڑوں گا نہیں۔ تو دیکھو یہ تینوں وصف، اس کا ذکر و عبادت بھی پیدا ہو گیا، اس کے اندر جو ہے وہ عبادت اطاعت بھی پیدا ہو گئی، اور اس کے اندر عدم ظلم و قتل بھی پیدا ہو گیا۔ یہ 3 کمال جب فرشتوں کی پیدا کر لیتا ہے تو انسانیت کے مقام سے وہ بلند ہو کر یہ ملائکہ کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ملائکہ کے صف میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس فرشتے کو بدلہ میں براہ راست خود دوں گا، اس لیے خود فرشتہ ہو گیا، لہٰذا فرشتے کے درمیان کسی فرشتے کے واسطے کی ضرورت نہیں، میں براہ راست اس کو اپنا انعام دوں۔